پیارے دوستو، جنات کے بارے میں ہم آج ایک ایسا دلچسپ واقعہ سنائیں گے کہ جس کے بارے میں سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، ایک بار ایک مولانا صاحب نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے بچوں کو پڑھا رہے تھے اور وہ بچے بلند آواز میں اپنا سبق دہرا رہے تھے۔ جیسے ہی کوئی بچہ ذرا بھی غلطی کرتا تو مولانا صاحب اسے فوراً ٹھیک کروا دیتے تھے۔ بچے اپنی الگ الگ آواز میں اپنا سبق پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں اچانک مولانا صاحب کو ایک بھاری سی آواز آئی۔ آواز سن کر مولانا صاحب ہڑبڑا گئے۔ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ میاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب جن بچوں کو پڑھاتے تھے ان سب کی آواز کو وہ بخوبی پہچانتے تھے، لیکن یہ آواز بالکل الگ تھی۔ تبھی تو مولانا صاحب ہڑبڑا گئے تھے۔ مولوی صاحب نے جواب دیا، وعلیکم السلام، کون ہو؟ ان کے سامنے تقریباً 9 یا 10 سال کا ایک لڑکا اپنا سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ آ جاؤ بیٹے، اندر آ جاؤ۔ اکیلے آئے ہو یا تمہارے ساتھ تمہارے گھر والے بھی آئے ہیں، یعنی کہ تمہارے اماں ابا بھی آئے ہیں؟ یہ سنتے ہی لڑکا سب بچوں کو پھلانگتا ہوا مولانا صاحب کے قریب آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اس نے مولوی صاحب کے سوالات کا کوئی جواب نہ دیا۔ شاید وہ مولانا صاحب کے اگلے سوالوں کا انتظار کر رہا تھا۔ مولانا صاحب کو خود ہی پوچھنا پڑا کہ کیوں میاں، کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ کیا کچھ پڑھنا چاہتے ہو؟ بچے نے جواب دیا، جی ہاں مولوی صاحب، آپ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیجیے۔ مولوی صاحب اس کے معصوم سراپے میں کھو گئے تھے، لیکن اس بچے کی آواز تھوڑی الگ تھی۔ مولوی صاحب اسے گھورتے ہوئے بولا کہ کیا تمہارا تعلق اسی گاؤں سے ہے؟ یہاں تو لوگ پنجابی بھی ٹھیک سے نہیں بول پاتے اور تم ہو کہ اردو بول رہے ہو۔ لڑکا ذرا بھی نہیں گھبرایا اور وہ لڑکا بولا، ہاں وہ دراصل مولانا صاحب میں سامنے والے جنگل کے پیچھے جو گاؤں ہے نا، وہاں سے آیا ہوں جہاں ندی بہتی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے مہینے موسلادھار بارش کی وجہ سے وہاں سیلاب آ گیا تھا اور اس سے بہت سارے درخت بھی اکھڑ گئے تھے، لوگوں کے گھر بھی بہہ گئے تھے، ہمارا گھر بھی اسی میں ڈوب گیا تھا۔ اسی طرح میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس رہوں، کیونکہ اس گاؤں کے تمام بچے آپ سے فیضیاب ہوتی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے جب اس کی یہ بات سنی تو حیرت سے بولے، لڑکے تمہاری عمر کیا ہے؟ قد کاٹ سے تم 8 سال کے لگتے ہو، مگر بات چیت تو بڑے جیسی کرتے ہو۔ بچے نے کہا، میں 13 سال کا ہوں، بیماری کی وجہ سے میرا قد چھوٹا رہ گیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر تمام بچے کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ مولوی صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے 1-2 بچوں کو چھڑی ٹکا دی اور لڑکے سے کہنے لگے کہ اچھا بیٹا، تم آج سے خود کو ہماری شاگردی میں سمجھو، اور ہاں تمہارا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا، جی میرا نام مراج الدین ولد سراج الدین ہے۔ اس کی اردو پر دیہاتی بچے پھر سے ہنسنے لگے اور اب تو مولوی صاحب بھی ہنس پڑے۔ انہوں نے بچوں کو چھٹی دے دی اور کہا کہ اگر کوئی اچھا سا سالن مل جائے تو میرے واسطے اسے الگ سے کٹوری میں ڈال لینا، دال ساگ تو ہمیں ہضم نہیں ہوتی۔ نیا لڑکا یہ بات سن رہا تھا، وہ جلدی سے بولا کہ مولوی صاحب آج میں آپ کے لیے کھانا لاؤں گا، میری بہن اس کے اگلے گاؤں میں رہتی ہے اور بڑا اچھا کھانا بناتی ہے۔ مولوی صاحب کے منہ میں تو پانی آ گیا، مگر پھر بھی دکھاوا کرتے ہوئے مولوی صاحب بولے، تم کہاں اتنی رات کو اگلے گاؤں میں جاؤ گی؟ آج ویسے بھی چودھری صاحب کے یہاں سے اچھا کھانا آ جائے گا، جمعرات ہے نا اس لیے۔ اس کے بعد اس نئے لڑکے کو ایک بڑے سے حجرے میں جہاں باقی سارے طلبہ رہتے تھے وہاں پہنچا دیا گیا اور وہ بچہ سب کے ساتھ کھجور کی چٹائی پر سو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ پیارے دوستو، اس طرح سے وہ لڑکا جس کا نام مراج الدین ولد سراج الدین تھا، وہ مولوی صاحب کا باقاعدہ شاگرد بن گیا۔ اس کا حافظہ بڑا اچھا تھا۔ اس نے 1 ہفتے میں بغدادی قاعدہ پورا کر لیا اور صرف 3 مہینے میں ہی قرآن مجید پورا کر لیا، اور اب تو وہ اسے حفظ بھی کرنے لگا تھا۔ مولوی صاحب تو بس حیران تھے کہ آج تک ہزاروں شاگردوں کو پڑھا چکا ہوں، مگر ایسا حافظہ، ایسی روانی کبھی دیکھنے سننے کو نہیں آئی۔ جب بھی اس کا سبق سنتے تو گڑبڑا جاتے کہ یہ لڑکا انسان بھی ہے یا کوئی اور مخلوق ہے۔ مولوی صاحب ایسا سوچتے ضرور تھے، مگر اپنا یہ خیال کبھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ سوچتے تھے کہ اتنا اچھا بچہ ہے، کہیں بد دل ہو کر بھاگ نہ جائے۔ وہ بچہ تو حافظ قرآن بھی بن چکا تھا، مگر مولوی صاحب کو اب اس سے پیار سا ہو گیا تھا، اس لیے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ مولوی صاحب نے عمر بھر شادی نہ کی تھی۔ ایک رات مولوی صاحب کسی کا نکاح پڑھا کر لوٹے تو زیادہ مرغن کھانے کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف محسوس ہوئی۔ مولوی صاحب کو جب بھی بدہضمی ہوتی
तो वो हिंग का इस्तेमाल करते और मौलवी साहब ठीक हो जाते, लेकिन वो हिंग भी खत्म हो चुकी थी और दोबारा मंगवाने का मौका ही ना मिला। सारे लड़के अब सो चुके थे, मगर मिराजुद्दीन जाग रहा था और इबादत इलाही में मशगूल था। मौलवी साहब दर्द से करा रहे थे और मौलवी साहब ये बोल रहे थे कि अरे है कोई जो मुझे कहीं से जरा सी हिंग ला दे। मिराजुद्दीन ने सोचा उस्ताद साहब तो तकलीफ में हैं और उनकी बर वक्त मदद ना की तो शायद अल्लाह तबारक व तआला मेरी इबादत ही कबूल ना फरमाए। सारे शागिर्द सो रहे थे, इतनी रात में कौन अपनी नींद खराब करे, मगर मिराजुद्दीन हमेशा की तरह खिदमत के लिए तैयार था। जानमाज लपेट कर ताक में रखी और मौलवी साहब के पास जाकर खड़ा हो गया और मौलवी साहब से कहने लगा कि मौलाना साहब मैं आपको हिंग ला दूंगा, मुझे पता है कि हिंग कहाँ मिलती है। मौलाना साहब ने कहा तुम कैसे लाओगे, इतने छोटे से तो हो, क्या तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता? रात इतनी हो गई है और बाहर सर्द भी हो रही है। मिराजुद्दीन ने कहा नहीं, मैं तो अपने सारे कामकाज जब चाहूँ कर लेता हूँ और मुझे अंधेरे से तो डर नहीं लगता। मौलवी साहब पर तो हैरत के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि रात का दूसरा पहर था और ये नन्हा सा लड़का बाहर जाने को तैयार था। मौलवी साहब ने कहा अच्छा अगर तुम जिद ही कर रहे हो तो फिर दूर ना जाना, ये नुक्कड़ वाले बनिए से जरा सी हींग मांग लेना और कह देना कि मौलाना साहब मंगवा रहे हैं। लड़का तो जैसे इजाजत मिलने का इंतजार कर रहा था। जिसे इजाजत मिली वो तेजी से बाहर चला गया। उसके बाहर निकलते ही ऐसा लगने लगा जैसे अचानक तेज हवाएं चलना शुरू हो गई और बारिश हो रही हो। मौलवी साहब का तो दिल दहल गया, क्योंकि कमरे में रोशन मिट्टी का दिया भी हवा के झोंके से टिमटिमा कर बुझ गया था। मौलवी साहब दिल ही दिल में परेशान हुए कि बिना माँ बाप के बच्चे को रात के वक्त बाहर क्यों भेज दिया, अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा। मौलाना साहब इससे आगे सोचते इतने में अचानक से दरवाज़ा खुला और मिराजुद्दीन वापस आ गया। और हैरत की बात यह थी कि बाहर कोई तेज हवा का नामो निशान तक नहीं था, हर चीज़ अपनी जगह पर थी। मौलवी साहब का तो दर्द उसी वक्त ख़त्म हो गया जब उन्होंने देखा कि मिराजुद्दीन के कपड़े तो बिल्कुल सूखे हुए हैं। हालांकि वो कोई छाता या बरसाती भी ओढ़ कर नहीं गया था और वापस भी चंद मिनटों में आ गया। और सबसे बढ़कर यह कि उसके हाथ में हिंग की दवाई नहीं थी। मौलवी साहब ने अपनी हैरत को छुपाते हुए पूछा क्यों बेटा, ले आए हिंग? उसने कहा कि जी हजरत ले आया हूँ। मौलवी साहब ने कहा कि कहाँ है, फिर मुझे दो। लाओ हिंग मुझे दे दो। मिराजुद्दीन ने कहा वो मैंने बाहर सहन में लाकर रख दी है, आप मेरे साथ चलकर देख लो और जितनी चाहिए ले लो। मौलवी साहब को तो गुस्सा आ गया कि अब मैं बाहर जाकर सहन में खुद ही हिंग उठाकर लाऊं। जब उस दुकानदार से ले आए हो तो मेरे हाथ में पकड़ाने में क्या परेशानी है। बच्चे ने कहा अरे आप आइए तो सही मौलवी साहब। वो उन्हें बाजुओं से पकड़कर सहन में ले गया। मौलाना साहब की तो आंखें फटी की फटी रह गई। सहन पूरा हिंग की बोरियों से भरा हुआ था, यानी सहन में टनों के हिसाब से बोरियां ही बोरियां थी। शायद उसने टनों के हिसाब से हिंग लाकर उस्ताद की खिदमत में हाजिर कर दी थी। उन्होंने एक नज़र हिंग के अंबार को देखा और फिर मिराजुद्दीन के चेहरे की तरफ देखा। उसका सर हस्बे मामूल उस्ताद के सामने झुका हुआ था। मौलवी साहब ने कहा इधर आओ, जरा मेरी तरफ आंख उठाकर देखो। उन्हें पहली बार उस पर गुस्सा आ रहा था। उनके पेट का दर्द तो रफू चक्कर हो चुका था। उन्होंने उसे कांधे से पकड़कर झिंझोड़ डाला और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले सच सच बताओ कि तुम कौन हो, कि तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात से है? बच्चे ने कहा जी हजरत, आपका ख्याल दुरुस्त है, मैं वाकई एक जिन्नात ज़्यादा हूँ। उसका सर उस्ताद के कदमों पर था और वो ज़ारो कतार रो रहा था और बराबर माफ़ी की दरख्वास्त कर रहा था। मौलवी साहब ने प्यार से उसका सर अपने कदमों से हटाया और उसे गले से लगा लिया। उसने बताया कि इस नीम के पेड़ पर जिसके नीचे सारे बच्चे बैठकर कुरान पाक पढ़ते हैं, यहाँ पर मेरा बसेरा है। मैं रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत सुना करता था। तब मेरा भी दिल चाहा कि आपकी शागिर्दी में आऊं और मैं भी कुरान मजीद पढ़ूं। मौलवी साहब जो गौर से उसकी बात सुन रहे थे, अचानक जैसे होश में आ गए और कहा अच्छा तो अब तो तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है ना, तुम कुरान पाक के हाफिज भी बन चुके हो। बेशक तुमने आज तक मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, लेकिन मुझे खादशा है कि अगर किसी दिन तुम्हें किसी बात पर गुस्सा आ गया और अनजाने में तुमने अपनी ताकत का मुजाहिरा कर दिया तो तब क्या होगा। बेहतर है कि अब तुम छुट्टियां करो और अपनी दुनिया में लौट जाओ, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें बोतल में बंद करके ज़मीन में दबा दूंगा। मौलवी साहब की डांट सुनकर वो बाकायदा हिचकियां लेकर रोने लगा और बोला जिस उस्ताद साहब ने उसे इल्म सिखाया वो उनकी जी भर खिदमत भी नहीं कर सकेगा। इस बात के लिए वो जिंदगी भर शर्मसार रहेगा। मौलवी साहब ने उसे तसल्ली दी और कहा कि उन्होंने अपना हक उस पर माफ़ किया
اس لیے اب وہ سیدھا اپنی دنیا میں لوٹ جائے، یعنی کہ جناتوں کے پاس لوٹ جائے۔ معراج الدین مولوی صاحب کو اللہ حافظ کہہ کر کسی ننھے سے بچے کی طرح دروازہ کھولا اور کوٹری سے باہر چلا گیا۔ مولوی صاحب کو اس کے آنسو بھری آنکھیں رات بھر رلاتی رہی۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر ہمیشہ کے لیے لوٹ جانے سے پہلے اس نے ہنگ کی بوریاں بھی واپس گودام میں پہنچا دی تھی۔ اس بات کو کافی سال بیت گئے اور مولوی صاحب سمیت سب لوگ اسے بھول گئے، کیونکہ وہ جن زیادہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ پیارے دوستو، مولوی صاحب تعویذ گنڈے کے بھی ماہر تھے۔ اکثر گاؤں کے نوجوان لڑکیوں پر جب بھی ہسٹیریا کا دورہ وغیرہ پڑتا اور ان کے ماں باپ جن بھوت وغیرہ کی کاستانی سمجھتے تو وہ مولانا صاحب کے پاس آتے اور وہ لڑکی پھر سے ٹھیک ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی کو مولوی صاحب کے پاس لایا گیا۔ وہ لڑکی بنا پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور بار بار سر پٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لال ہو رہی تھی اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کو وہ لڑکی باقی لڑکیوں سے الگ نظر آئی۔ انہوں نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اپنا عمل جاری رکھا۔ مولوی صاحب کچھ دیر پڑھتے رہے اور پھر وہ اچانک سے چیخ کر بولے کہ معراج الدین، تم تو اپنی دنیا میں واپس نہیں گئے؟ کیا تم نے اپنا وعدہ بھلا دیا اور یہ بھی بھول گئے کہ استاد کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے؟ تم ایک مسلمان جن ہو، عبادت گزار ہو، پھر تم اس لڑکی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اب تو میں یقیناً تمہیں سخت سزا دوں گا۔ تم اس لڑکی کو فوراً چھوڑ دو اور ابھی یہاں سے چلا جاؤ، ورنہ میں تمہارا علاج کر دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے تمہیں بوتل میں بند کرنا ہی پڑے گا۔ معراج الدین، جو کہ ایک جنات تھا، اس نے کہا کہ نہیں استاد، ایسا نہ کرنا، آپ کو اللہ کا واسطہ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب آپ کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، مگر صرف ایک آخری بار مجھے اپنی دنیا میں لوٹ جانے سے پہلے آپ کی ہاتھ بوسی کرنی ہے، یعنی کہ آپ کے ہاتھ کا بوسہ لینا ہے۔ آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا تھا۔ میں ہرگز ایسا حرکت نہ کرتا اگر میں اپنی اس سے پہلے والی کوشش میں کامیاب ہو جاتا۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ گاؤں کے زمیندار کے ٹھیک اسی رات کسی نے چارپائی الٹ دی تھی۔ جب میں نے آپ کو اللہ حافظ کہا تھا، میرا پروگرام یہ تھا کہ یوں اس بندے کے علاج کے لیے آپ کو بلایا جائے گا اور میں اپنے محترم استاد کی دیدار ایک بار پھر سے کر سکوں گا، مگر مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، کیونکہ مجھے بھگانے کے لیے انہوں نے کسی کو بلا لیا تھا۔ اس نے مجھے سخت تکلیف اور اذیت پہنچائی، کیونکہ اس نے مجھے واقعی ایک بوتل کے اندر بند کر کے کھیت کے اندر دبا دیا تھا۔ وہ تو میری لگن سچی تھی کہ زمین پر ٹریکٹر چلا اور آج پورے 10 سال بعد مجھے رہائی ملی۔ تو میں نے سوچا کہ استاد کے دیدار کے شوق میں نے اتنی بڑی سزا پائی ہے، اب تو میں ضرور آپ کی زیارت کروں گا، چاہے مجھے ایک بار پھر سے اس کے بدلے بوتل کے اندر کیوں نہ جانا پڑے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا، مگر میری آج یہ خواہش تو پوری ہو گئی۔ اب آپ مجھے بس آخری بار اپنی قدم بوسی کا موقع دے دیں۔ میں اپنے استاد کے قدموں کی خاک قدموں پر لگانا چاہتا ہوں اور آپ کے گلے لگنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے اس لڑکی کو چھوڑ دینے کا حکم دیا اور اس جنات لڑکے کو گلے سے لگا کر خوب پیار کیا اور دروازہ کھول دیا۔ لڑکی ایک دم ہوش میں آ گئی، مگر مولوی صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تو دوستو، یہ قصہ ایک مولوی صاحب اور ایک جنات زادے کا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے دوستو انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔